نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے انسان تو انسان ہے، خلاق کائنات خود قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سب نبی کی شان میں تو اللہ نے فرمایا۔ ایک دو نہیں، کئی آیتیں ہیں، کئی آیتیں جو ڈیفنس میں اللہ نے اتاری۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف یہی آپ سے کلام کرنا چاہوں گا کہ حضور کی شان میں جب کبھی حملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا جواب دینا، توجہ، اس گستاخ کا جواب دینا عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے یہ کہا، حضور کو گراں گزری یہ بات، تو اللہ نے ڈیفنس میں جواب میں فرمایا آپ کے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ کون جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ نبی کی طرف انگلی اٹھاؤ، جواب اللہ کی طرف سے ہے۔ کافروں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی، حضور پر وحی نہیں اتر رہی تھی، 15 دن ہو گئے تھے، کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، تو یہ افواہ اڑا دی، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، اب کوئی وحی آتی نہیں، آیت آتی نہیں ہے۔ وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات پھیلتی گئی کافروں کی زبان سے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ کئی دن گزرے، حضور پریشان حال تھے، یعنی غمگین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب غمگین تھے ان کافروں کی باتوں کو سن کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی اور ان کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے ڈیفنس میں، دفاع میں آیتیں اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب کے چمکتے چہرے کی قسم، ان کی زلف معمبری کی قسم، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کی 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع النسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے۔ ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے زیادہ ہو تو اسے اکثر کہتے ہیں، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا ہے وہ یہ پوری دنیا کا اپوزٹ کریں تو کتنا ہو گیا؟ کثیر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کوثر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ یہ آیت میں آئی بات، اللہ کا فرمان حق ہے۔ ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، نکال کے دکھاؤ کہاں ہیں ابو لہب کی اولاد۔ پتہ ہے کسی کو ایڈریس وغیرہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کر لا سکے گا، وہ مقطوع النسل خود ہو گیا۔ لیکن جس چپے میں، جس علاقے میں بھی جائے، سادات کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی،
میرے آقا کی آل ہر جگہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلایا ہے، تو سید زادے جتنے بھی ہیں دنیا میں آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جو اعتراض حضور کی طرف کافر کرتے تھے تو جواب کون دیتا رہا؟ اللہ دیتا رہا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ کی زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ایسے گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیں، منہ توڑ نہیں دانت توڑ بھی جواب دیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بولنے کے لیے پھر دانت ہی نہ رہیں، وہ کیا بول رہا ہے بعد میں کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ ہاں، یہ ہر ایک عاشق رسول جواب دے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ اللہ کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں حضور پاک کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہی دعا کیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ مولا کریم ہمیں آخری دم تک حضور کا وفادار بنا کر کے رکھے، حضور کے جلووں میں زندگی دے، حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔